بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز فجر کے وقت جو مناظر ہیں، اس مقدس وقت میں، مقدس لمحے اور گھڑیوں میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت آپ کو کرائیں گے۔ یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحن مبارک ہے، جہاں پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے زائرین جو ہیں بڑی خشوع و خضوع کے ساتھ، بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ جو ہے اذان فجر کے بعد جو ہے، اور اذان فجر سے پہلے بھی اور بعد سے بھی جو ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، حرم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جو ہے ذوق اور شوق کے ساتھ جو ہے وہ حاضر ہو رہے ہیں، اور آپ ان کی اس حرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں، اور جہاں پر خوبصورت فینز کے ذریعے جو ہے زائرین کو اوپر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں جو ہیں، پانی کی جو پھوار ہے وہ زائرین کے اوپر جو ہے وہ پڑتی ہے۔ آپ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در و دیوار، حرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحن مبارک کی زیارت کریں، اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے 42 گیٹ اور جو ہے اس میں تقریباً جو ہے 8 لاکھ کے قریب جو ہے وہ تقریباً نمازی حضرات جو ہے وہ نماز ادا کر سکتے ہیں، اور یہاں پر کل جو ہے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 42 گیٹس ہیں۔ آئیے آپ کو حرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کا جو حکم الہی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں دیا وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر وہ لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرتے، تو وہ اس وسیلہ اور شفاعت کی بنا پر ضرور اللہ کو توبہ قبول فرمانے والا نہایت مہربان پاتے۔ حضرین محترم، پھر اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کا حکم دیا کہ جب بھی اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، گناہ کر بیٹھو، اپنے خطیات و سیئات کی معافی کے لیے اس مقدس بارگاہ میں حاضر ہو، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ دے کر مغفرت طلب کرو، اور آقا علیہ السلام بھی پھر مغفرت طلب کریں تمہارے لیے۔ تو فرمایا کہ پھر اللہ رب العزت کو ضرور توبہ قبول فرمانے والے اور نہایت مہربان اس کو پائیں گے۔ تو حضرین محترم، یہ آپ حرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز فجر کے وقت جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت مینار، گنبد خضرا کے خوبصورت مینار، جب سبز گنبد کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے۔ بظاہر تو یہ گنبد خضرا اور حرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مینار مبارک ہیں، لیکن اصل میں جو ہے یہ اللہ کی رحمت کے آثار ہیں۔ اور آئیے میں آپ کو آقا علیہ السلام کے فرمان مبارک کا تھوڑا سا آپ کو ذکر کرتا چلوں۔ آقا علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے جسے امام بہقی نے روایت کیا، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہوگی۔ اور یعنی آقا علیہ السلام کے روضہ مبارک کی، قبر انور کی، مزار اقدس کی باب السلام کے ذریعے جب اہل ایمان، اہل عشق جو ہے جو زیارت کرتے ہیں، تو آقا علیہ السلام کا فرمان مبارک کے تحت فرمایا کہ جو میری قبر کی زیارت کرے گا وہ مفہوم حدیث ہے، وہ شفاعت کا مستحق ہوگا۔ تو حضرین محترم، حضرت سلیمان بن
سہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں آقا علیہ السلام کی زیارت کی تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ جو آپ کی قبر انور پر سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، کیا آپ ان کا سلام سمجھتے ہیں؟ اس حدیث پاک کا ٹیکسٹ یہ ہے کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی النوم قلت یا رسول اللہ ہؤلاء الذین یاتون فیسلمون علیک اتفقہ سلامہم، کیا آپ ان کا سلام جو ہے سمجھتے ہیں؟ قال تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نعم، جو ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، وارد علیہم، بارگاہ الہی میں ان کی شفاعت بھی کرتا ہوں اور میں خود ان کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں۔ تو یہ حدیث پاک کو امام بہقی نے اور قاضی ایاز نے روایت کیا، اور حضور سیدی شیخ الاسلام نے اپنی کتاب کے اندر اس حدیث پاک کو پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ انہوں نے اپنی جو ہے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے حوالے سے بڑی ایک مستند اور بڑی ایک خوبصورت کتاب ہے، اس کے اندر ان حدیث مبارک کو جو ہے وہ بیان فرمایا اور روایت کیا اور نقل کیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، آپ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، من زار قبری او قال من زارنی کنت له شفیعا او شہیدا ومن مات فی احد الحرمین بعث اللہ فی الآمنین یوم القیامہ، رواہ البہقی۔ امام بہقی علیہ السلام نے اس کو روایت کیا اور آقا علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس نے میری قبر انور، یا فرمایا جس نے میری زیارت کی تو میں اس کے لیے شافع یا گواہ ہوں گا، اور جو دو حرموں میں سے کسی ایک میں بھی فوت ہوا اللہ رب العزت بروز قیامت اہل ایمان میں اٹھائے گا۔ تو یہ آپ دیکھ لیں کہ حرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ کے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اتنی شان، اتنی عظمت، اتنی فضیلت ہے کہ وہ، اور جو اس حرم میں وفات پاتا ہے، انتقال کرتا ہے، وصال کرتا ہے، تو جو ہے وہ قیامت کے دن اس کے اہل ایمان کی سند حدیث پاک میں بیان ہوئی۔ تو اب یہ نماز فجر کا وقت ہے، بڑی خوبصورت کے آواز کے ساتھ جو ہے اذان فجر ہوئی، اور پھر اس کے بعد لوگ اہل محبت، اہل عشق جو ہے بڑی جوش و خروش سے، خوش دلی سے اور دلجمی سے نماز فجر کے لیے جو ہے وہ حاضر ہوئے بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کی عبادت کے لیے۔ اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم آپ کو مسجد نبی کے سین کی پوری زیارت کرا رہے ہیں، اور اس وقت مسجد نبی کے سین کی جو چھتریاں ہیں جو دن میں اوپن ہوتی ہیں یہ بھی بند ہوتی ہیں، اور نماز فجر کے بعد اور طلوع آفتاب کے وقت جو ہے وہ یہ جو ہے وہ ان چھتریوں کو اوپن کیا جاتا ہے، ان امبریلاز کو اوپن کیا جاتا ہے، اور پھر یہ امبریلاز پھر نماز عصر کے بعد اور غروب آفتاب سے پہلے وہ کلوز ہوتی ہے۔ وہ بھی بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی جو ہے چاروں طرف مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف وہ بڑے خوبصورت فینز ہیں، اور اس سے پانی کی پھوار نکلتی ہے جو زائرین کے چہروں پر، ان کے جسم پر جب پڑتی ہے تو گرمی کی جو شدت ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور ایک جو ہے وہ بڑی پرسکون راحت اور سکون ملتی ہے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم حرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم حاضر ہیں، اور ساتھ ہمارے یہ عمرہ کے زائرین ہیں، یہ ہمارے عجب انصاری صاحب، جمیل صاحب اور نثار پرویز صاحب، اللہ پاک ان سب کو سلامت رکھے، اور یہ آقا علیہ السلام سے محبت اور عشق کرنے والے احباب ہیں۔ تو یہ پورا قافلہ عشق و محبت ہمارے ساتھ تھا، اور اب یہ چاروں طرف آپ دیکھتے ہیں نماز فجر کا وقت ہے، اور نماز فجر کے بعد پھر ہم نے یہاں اس پورے حرم کی جو ہے وہ زیارت کی تقریباً، اور بڑی خوبصورت انداز میں جو ہے امام مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات کی، اور بڑی خوبصورت قرات کے ساتھ جو ہے نماز فجر جو ہے وہ جو ہے کروائی، اس کی امامت کروائی۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سین، اور اس مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آقا علیہ السلام کا روضہ مبارک ہے، روضہ اقدس ہے، اس کی روضہ اقدس کی جالی مبارک کی باب السلام کے الگ ڈاکومنٹری ہم آپ کے لیے لے کے آئیں گے، پھر جنت البقیع کی الگ ڈاکومنٹری ہوگی۔ اب یہ زائرین جو ہے مختلف ممالک سے جو ہے انڈونیشیا سے، ملائیشیا سے، چائنا سے، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش،
اور یورپ، امریکہ، عرب کنٹری سے، قطر اور مصر، ترکی اور چار دانگ عالم، دنیا کے کونے کونے سے آقا علیہ السلام کے کلمہ کو، آپ پر ایمان لانے والے، آپ کی نبوت رسالت پر ایمان لانے والے جو ہے یہاں کی حاضری کو سعادت سمجھتے ہیں، یہاں کی حاضری کو اپنی خوش نصیبی سمجھتے ہیں۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے وفی روایت من حج فزار قبری بعد وفاتی کمن زارنی فی حیاتی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت کے بعد یہ حدیث پاک دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ جس نے حج کیا اور میرے وصال کے بعد میری قبر انور کی زیارت کی، گویا اس نے میری حیات مبارکہ میں میری زیارت کی۔ اس کو امام طبرانی نے جو ہے اس حدیث پاک کو امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں روایت کیا، اور جنہیں محترم آپ اس کا ٹیکسٹ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ بڑا ہی خوبصورت، دلکش، دلنشیں منظر ہے۔ لوگ بڑی درود و سلام کے گجروں کے ساتھ، درود و سلام کی صداؤں کے ساتھ یہاں پر حاضر ہوتے ہیں، اور یہاں پر حاضر ہو کر جو ہے بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا سلام پیش کرتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں جو ہے وہ دعائیں مانگتے ہیں، آقا علیہ السلام کا وسیلہ، توسل، تصدق کے ذریعے۔ اور یہاں پر قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ یہاں پر حرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تلاوت ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت کی حمد ہوتی ہے، ثنا ہوتی ہے، اور جو ہے بڑی جو مؤذن حرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤذنین ہیں حرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، بہت ہی خوبصورت آواز کے ساتھ جو ہے وہ یہ جو ہے اذان دیتے ہیں، اور جو ائمہ حضرات ہیں، قراء حضرات ہیں، بڑی جو ہے تجوید و قرات کو مد نظر رکھتے ہوئے خوبصورت لہجوں میں جو ہے وہ الحمدللہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں پر جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس بارگاہ میں جب آسمان سے نزول ہوگا تو وہ بھی حاضری دیں گے۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نے فرمایا، لَيَحْبُطَنَّ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ حَکَمًا عَدْلًا وَإِمَامًا مُقْسِطًا۔ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ بن مریم عادل، حاکم اور منصف امام کے طور پر ضرور آئیں گے، وَلَيَسْلُكَنَّ فَجًّا حَاجًا أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ بِنِيَّتِهِمَا، اور وہ فوری طور پر حج یا عمرہ یا دونوں کی نیت سے چل پڑیں گے۔ وَلَيَأْتِيَنَّ قَبْرِي حَتَّى يُسَلِّمَ عَلَيَّ وَلَأُرَدَّنَّ عَلَيْهِ، اور فرمایا کہ اور مجھے سلام کریں گے، اور پھر میں یعنی میری قبر پر ضرور آئیں گے، مجھے سلام کریں گے، اور میں انہیں ضرور جواب دوں گا۔ تو آقا علیہ السلام کی اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ جو بھی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، سلام پیش کرتے ہیں، تو آقا علیہ السلام اس کو سلام کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں، اور آقا علیہ السلام اپنی قبر انور میں اپنے جسم مبارک کے ساتھ زندہ و تابندہ ہے۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آقا علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، کہ اللہ نے زمین کے اوپر حرام کیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، اور فرمایا کہ فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کا ہر نبی جو ہے وہ اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے اور اسے رزق دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ آپ اس قبر انور کی زیارت کریں، اور حضرت محترم عیسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر جب امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کا مقابلہ کریں گے اور دجال کا خاتمہ کریں گے، تو وہ اس وقت بھی حج اور عمرہ کی نیت سے جو ہے وہ آئیں گے، اور آقا علیہ السلام کی قبر انور پر حاضری دیں گے اور وہاں پر سلام کریں گے۔ اور حدیث پاک کا یہ بھی مفہوم ہے کہ آپ کا جب وصال ہوگا تو آپ کو بھی آقا علیہ السلام کے پہلو مبارک میں جو ہے جہاں پر سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے ساتھ آپ کی قبر انور بنے گی، اور آپ کو وہاں پر دفن کیے جائیں گے۔ آپ کی قبر انور اور آپ کو آقا علیہ السلام کے دامن میں، آقا علیہ السلام کے پہلو میں جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ قبر انور جو ہے وہ بنائی جائے گی قرب قیامت۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور امام مہدی علیہ السلام کی تقریباً حدیث پاک کی روشنی میں امام مہدی علیہ السلام اور ان کے خلفاء کی جو حکومت ہوگی وہ پوری دنیا پر 40 برس ہوگی۔ اور یہ مختلف احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کو عرض کرتے چلیں۔
اور حضور سیدی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدرج العالی، انہوں نے امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے حوالے سے جو ہے وہ کئی گھنٹوں پر مشتمل جو ہے وہ آپ کا خطاب ہے، اور جو قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ اس سے ضرور استفادہ کریں۔ یوٹیوب کے اوپر موجود ہے، اور اسلام کے آفیشیل چینل پر موجود ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے سین مبارک، آپ مسجد نبی خوبصورت مینار مبارک آپ دیکھ سکتے ہیں، اور وہ بڑی خوبصورت انداز میں اہل محبت اور اہل عشق کی نعت پڑھتے ہیں کہ جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے۔ یہ اب نماز فجر کے بعد کے مناظر ہیں، نماز فجر کے بعد کے خوبصورت لمحات ہیں، اور جو ہے الحمدللہ یہ چاروں طرف آپ 42 مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دروازے ہیں ان میں ایک باب الرحمہ ہے، یہ جنوب کی طرف ہے، ایک باب جبرائیل ہے وہ مغرب کی طرف ہے، ایک باب النساء ہے وہ مشرق کی طرف ہے، اور ایک باب السلام ہے جسے عمر رضی اللہ عنہ نے تعمیر کروایا بنایا، اور جو ہے اور یہ باب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے باب الرحمہ ہے، باب الہجرہ ہے، اور باب قبا ہے، باب ملک السعود ہے، اور جو ہے نا یہ پھر باب الامام البخاری ہے، پھر باب العقیق ہے، اور اس طرح جو ہے باب المجیدی ہے، یہ عورتوں کے لیے مختص ہے یہ باب المجیدی۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جنت البقیع کے سامنے مناظر ہے، جہاں پر سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا مزار اقدس ہے، جہاں پر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام جعفر الصادق علیہ السلام، ان کے مزار مبارک ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مزار مبارک ہے، امہات المومنین میں سے کہ ان کے مزار مبارک ہے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، بڑی جو ہے وہ روحانی منظر ہے۔ یہ جنت البقیع کے جو ہے وہ در و دیوار ہیں، اور جنت البقیع کے والے سے ایک الگ ڈاکومنٹری آپ کے لیے دیکھیں گے جس میں جنت البقیع کا تفصیلی تعارف ہوگا۔ اور یہ جنت البقیع کے جو ہے وہ دائیں طرف جو ہے روضہ رسول ہے، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خوبصورت مینار ہے، باب جبرائیل ہے جہاں سے باب السلام کے ذریعے لوگ داخل ہوتے ہیں۔ خوبصورت مینار آپ دیکھ سکتے ہیں، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل محبت اور اہل عشق کے دلوں کا سکون اور دلوں کی راحت، آپ اس کا مشاہدہ کریں، آپ اس کی جو ہے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں۔ آقا علیہ السلام کے حرم مبارک کے مدینہ منورہ کی ان در و دیوار میں زیارت کرتے ہوئے، ان در و دیوار کی جو ہے وہ نظارہ کرتے ہوئے، اور جب بھی آپ آئیں تو آقا علیہ السلام کے روضہ مبارک پر کثرت کے ساتھ درود السلام پڑھیں۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے، ان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جاءنی زائرا لا یعملہ حاجۃ الا زیارتی کان حقا علی ان اکون لہ شفیعا۔ فرمایا جو شخص میری زیارت کے لیے آیا اور اسے میری زیارت کے علاوہ کوئی اور سروکار نہیں تھا تو مجھ پر لازم ہے کہ میں اس کی شفاعت کرنے والا ہو جاؤں۔ تو یہ حدیث پاک جو ہے اس حدیث پاک کی روشنی میں آقا علیہ السلام کی روضہ مبارک کی نیت کے ساتھ اور اس کی زیارت کے ساتھ، زیارت کی نیت کے ساتھ، روضہ اقدس کی زیارت کی نیت کے ساتھ جو حاضر ہوتے ہیں تو وہ قیامت کے دن آقا علیہ السلام کی شفاعت کا مستحق ٹھہرے گا۔ اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں قیامت کے دن آقا علیہ السلام کے لواء الحمد کے نیچے ہمیں جگہ عطا فرمائے، اور ان کے قدموں میں ہمیں جو ہے قیامت کے دن کرم فرمائے، پناہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔